اور سب سے امپورٹنٹ جو انشاءاللہ بات ہوگی وہ یہ ہے کہ آج کے مٹیریلسٹک دور میں، یعنی ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، ہماری لینگویجز چینج ہو چکی ہیں، ہماری سوچ اس قدر چینج ہو چکی ہے کہ ہر بندہ آلموسٹ لالچی ہو چکا ہے. گریڈ جو ہے وہ اس طرح سراحت کر چکی ہے ہماری زندگیوں میں، جس کی وجہ سے ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے فیملیز کے ماحول خراب ہو رہے ہیں، ہمارے گولز، ہمارے جو ایمز تھے وہ چینج ہو چکے ہیں. کسی دور میں جو ہے وہ ویلیوز دیکھی جاتی تھی، اب جو ہے ہماری اٹینشن ساری کی ساری پیسے پہ ہے. اور ساری، جیسے کہ ول ڈیورنٹ نے کہا نا کہ کسی دور میں لوگ ٹیمپل میں بینکس بناتے تھے. ول ڈیورنٹ ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے امریکہ میں، ابھی بھی ہے، زندہ ہے. تو اس نے کافی کتابیں لکھی ہیں اور ہے تو وہ کرسچن، لیکن وہ اسپرچویلٹی کا بہت قائل ہے، روحانیت کا بہت قائل ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ کسی دور میں ٹیمپل میں بینکس ہوتے تھے اور اب بینکس میں ٹیمپل ہیں. یعنی بینک ہمارا ٹیمپل بن چکا ہے، بینکس کو ہم ورشپ کرتے ہیں، ہم بینکس کے پجاری بن چکے ہیں. بیسیکلی وہ کیپٹلزم کے سسٹم کو سمجھا رہا تھا کہ کنزیومرزم اور کیپٹلزم کی وجہ سے ہر بندہ اس وقت غلام ہو چکا ہے، کس کا؟ اپنے نفس کا اور سوسائٹی کا. جیسے آج کے دور میں کنزیومرزم کو آپ دیکھیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا برانڈڈ کلوتھ پہنوں، برانڈڈ چیز خریدوں. اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اچھے پیسے ہیں، آپ برانڈ پہننا چاہتے ہیں، وہ کوالٹی ہے. لیکن جب وہ گول بن جائے اور وہ پھر کچھ اس طرح سے گول بن جائے کہ تب تک تسکین نہ ملے جب تک برانڈڈ چیز نہیں لے لی، یا جب تک شاپنگ نہیں کر لی، یا جب تک شاپنگ مالز میں نہیں چلے گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس چیز نے ہمیں جکڑ لیا. ایکچولی وہ ہم پہ حاوی ہو گئی ہے بجائے کہ ہم اس پہ حاوی ہوں. تو یہ سارے لائف سٹائل کی وجہ سے، جو میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا، کنزیومرزم، کیپٹلزم، پھر گیجٹس کا جو آج کل دور چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مطلب ابھی میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دکھاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایوریج بندہ کتنا موبائل فون یوز کرتا ہے، اور اسکرین ٹائم ہمارا کتنا بڑھ چکا ہے کہ ایک بندہ شاید ہی کبھی سر اٹھا کے دیکھتا ہو. گیدرنگ میں بھی جب بیٹھا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے، سڑک پہ واک کر رہا ہے، مطلب ہمیشہ ہمارے ہیڈز ڈاؤن ہی ہوتے ہیں اور اسکرین پہ ہماری نظر ہوتی ہے. تو جو ایوریج اسکرین ٹائم ہے ایک بندے کا امریکہ میں، وہ 4 سے 5 گھنٹے ہے. یہ ایوریج ہے، کچھ لوگ کا 10 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس اسکرین ٹائم کا الگ سٹریس ہے. اب ہر بندہ کنیکٹڈ ہے. کسی دور میں ہمارے پاس کچھ ٹائم ہوتا تھا سوچ بچار کا، اکیلے بیٹھنے کا. اب یقین کریں کہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں، مطلب میرے بھی بھانجا بھانجی ہیں، وہ بچے 30 سیکنڈ نہیں رہ سکتے موبائل کے بغیر. اگر آپ انہیں کہیں گے نا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اور میں کیونکہ ٹیچر بھی ہوں تو میں نے آبزرو کیا ہے گریڈ 5-6 کے بچوں کو، اگر آپ انہیں کہیں گے نا 30 سیکنڈ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ پیر ہلنے شروع ہو جائیں گے اور ان کی بے چینی بڑھ جائے گی. تو ہر بندہ بے چین ہے آج کے دور میں، اور اس بے چینی کی وجہ جو ہے صاف ظاہر ہے، سٹریس ہے. کس چیز کا سٹریس ہے؟ ہر بندہ کنیکٹڈ ہے، نوٹیفیکیشنز آتی ہیں، واٹس ایپ پہ کنیکٹڈ ہے، فیس بک پہ کنیکٹڈ ہے. دوسروں کی لائیوز اب ہمارے لیے ظاہر ہے ایک ڈسکشن پوائنٹ بن چکی ہیں. اب سوشل میڈیا نے ہر بندے کو یہ سکھا دیا ہے کہ یو ہیو اے وائس، یو ہیو این اوپینین، اور تمہارے پاس چانس ہے اپنی لائف دکھانے کا. تو انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، یہ ساری چیزیں سٹریس کازنگ ہے اگر یہ ہم پہ حاوی ہو جائیں. اگر کہہ رہا ہوں، ادروائز ان کا اچھا یوز بھی ہو سکتا ہے اور اچھا یوز کرنا چاہیے. اوکے، تو یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کرنی ہے، واپس فطرت کی طرف کیسے آنا ہے، یہ ہمارے حلقہ کے ٹاپکس ہوں گے. بیک ٹو فطرہ. اور اس وقت ہم فطرت سے ہٹ چکے ہیں، اور فطرت سے جب بھی ہم ہٹیں گے تو ہماری لائف میں ڈسٹربنس آئے گی. جیسے ایک مشین ہے، جب وہ اس کے مینول کے مطابق کام نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا کہ اس مشین میں خرابی پیدا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ کیسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک میں نے انسان کو سٹرگل میں، ٹوائل میں پیدا کیا. انسان ہے ہی تحریکی. جس انسان میں تحریک مر جائے، جس انسان میں ایمبیشن مر جائے، تو پھر سوچیں کہ وہ فطرت سے ہٹ گیا. ہمارے فادر میں تحریک تھی، حضرت آدم علیہ السلام، جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام. تو ہمیں اللہ نے تحریک میں پیدا کیا، ریولوشن میں پیدا کیا ہے. جو بندہ اگر یہ نہیں سوچتا کہ میرا آنے والا کل پچھلے والے سے بہتر ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہ اصل ٹیلنٹ، پوٹینشیل دب چکا ہے.
اور وہ کس لیے دب چکا ہے؟ کیونکہ اس کا مائنڈ کہیں اور بیزی ہے. اور وہ مائنڈ کہاں بیزی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. سوشل میڈیا ہو گئی, گیمنگ ہو گئی, بہت سی چیزیں, ڈسٹریکشنز تو اتنی ہیں کہ میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ میرا چونکہ یوتھ, میرا چائلڈہڈ 90s میں, میں جو 90s کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں جو جنریشن ایکس میں آتے ہیں, مطلب دے ور بورن ان 80s اور 90s, تو وہ میرے سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہمارے لیے ڈسٹریکشن نہیں تھی. ہمیں تو انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا تھا. وہ ایک موڈم لگا ہوتا تھا اور پھر وہ کیبل آتی تھی اور ہم کارڈ کو اسکریچ کرتے تھے اور پھر نمبر ڈالتے تھے, پاسورڈ ڈالتے تھے, کبھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا, کبھی کنیکٹ ہو جاتا تھا, اور 2 MB کی فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے بھی ہمیں شاید 2 گھنٹے لگتے تھے. تو ہمیں وہ چیزیں یاد ہیں. لیکن آج یوٹیوب اور واٹس ایپ, پھر 4G 3G پتہ نہیں کیا کیا, 5G بھی سننے میں ہے کہ آ رہا ہے. تو آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے, بچے کے لیے اور ہمارے لیے تو اتنی ڈسٹریکشنز ہیں. اور اکارڈنگ ٹو اے سروے ایک عام اسٹوڈنٹ 30 سیکنڈ اس کا فوکس ہے. ابھی اگر آپ میری بات سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کا فوکس ہی آؤٹ ہو گیا, وہ کہیں اور پہنچے ہوں, کرکٹ گراؤنڈ میں پہنچے ہوں, یا کوئی ٹینشنیں چل رہی ہوں, یا کچھ اور چل رہا ہو مائنڈ میں. تو فوکس آؤٹ ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب برین تھک جاتا ہے, چیزیں بہت ہوتی ہیں برین کے سوچنے کے لیے, تو ظاہر ہے کہ ہمارے فوکس پہ فرق پڑتا ہے, اور فوکس سے فرق پڑنے سے اسٹڈی پہ فرق پڑتا ہے. اب آج کل بچوں کی اسٹڈی بھی کتنی افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ایک طرف واٹس ایپ ہوتا ہے, ایک طرف بک کھلی ہوتی ہے, 5 منٹ پڑھ کے پھر آدھا گھنٹہ واٹس ایپ یوز ہوتا ہے, حالانکہ وائس ورسا ہونا چاہیے. تو ہر چیز افیکٹ ہو رہی ہے. ان شارٹ ہماری لائف میں اس وقت کیوس چل رہا ہے. تو وہ باتیں, یہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گا باری باری کہ اس کیوس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے, جیسا کہ میں نے جتنی باتیں کی, وہ یہ پہلی سلائیڈ اگر آپ دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک یس